السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے سسر اور ساس کے حقوق۔ ہمارے ہمارے سماج کے 90% آبادی یا اس سے بھی زائد ان گھرانوں پر مشتمل ہے جو شادی کے فوراً بعد اپنے بیٹے اور بہو کو الگ گھر بنا کر دینے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کچھ نہ کچھ عرصے اور بعض صورتوں میں طویل عرصے تک بہو بیٹے کو اپنے سسرال یا والدین کے ہاں رہ کر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی مثالیں بھی ہمارے معاشرے میں عام ہیں کہ بیٹے کی شادی محض اس مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ گھر میں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والا کوئی دوسرا فرد موجود نہیں، بہو کی صورت میں گھر کو ایک سہارا مل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چند سال پہلے تک اگلی وضع قطع کے بزرگ لوگ اپنے بچوں کے رشتے طے کرتے وقت قرابت داری اور رشتے داری کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ عموماً خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں وغیرہ اپنی اولادوں کو باہمی مناکحت کی لڑی میں پرونے کی کوشش کرتے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت نصیحت کرتے، بیٹی، جس گھر میں تمہاری ڈولی جا رہی ہے اسی گھر سے تمہارا جنازہ اٹھنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوتا کہ اب عمر بھر کے لیے تمہارا جینا مرنا، دکھ سکھ، خوشی اور غمی اسی گھر کے راستے وابستہ ہے، اسی گھر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ نکلتا کہ بہو اپنے شوہر کے والدین کو اپنے ماں باپ جیسا احترام دیتی اور ان کی خدمت میں کوئی عار محسوس نہ کرتی، اور یوں ساس بہو کی روایتی نوک جھونک کے باوجود لوگ پرسکون اور مطمئن زندگی بسر کرتے تھے۔ جب سے تہذیب یعنی مغربی تہذیب کی تقلید کا ذوق و شوق عام ہوا ہے، تب سے ایک نئی سوچ نے جنم لینا شروع کیا ہے۔ وہ یہ کہ شرعاً عورت پر سسرال کی خدمت واجب نہیں، نیز یہ کہ شوہر کے لیے کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور دیگر گھریلو کام کرنا بھی بیوی پر واجب نہیں، نہ ہی شوہر ان باتوں کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ آئیے نقلی اور عقلی دلائل کی روشنی میں جائزہ لیں کہ فتویٰ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا شریعت کے نام پر تہذیب مغرب کے تقلید کا شوق فراواں ہے۔ معزز سامعین، جہاں تک شوہر کی خدمت کا تعلق ہے، اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس قدر واضح
اور کثیر تعداد میں ہیں کہ اس پر بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم یہاں صرف 3 احادیث اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ شوہر بیوی کی جنت اور جہنم ہے۔ احمد، طبرانی، حاکم اور بیہقی۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ترمذی۔ عورتوں کی جہنم میں کثرت اس لیے ہوگی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ بخاری۔ یعنی یہ بات معلوم ہے کہ ازواج مطہرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کنگھی کرتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ازواج مطہرات کے تعامل کے بعد آخر وہ کون سی شریعت ہے جس سے یہ ثابت کیا جائے کہ شوہر کے لیے کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور دیگر گھریلو کام کرنا بیوی پر واجب نہیں ہے؟ معزز سامعین، جہاں تک سسرال یعنی سسر اور ساس کی خدمت کرنے کا تعلق ہے، اس بارے میں کچھ عرض کرنے سے قبل یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دین اسلام سراسر اخوت، مودت، محبت، رافت، رحمت، شفقت اور عزت و احترام کا دین ہے۔ یہ ایک ضعیف العمر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے حاضر خدمت ہوا۔ حاضرین مجلس نے اس بوڑھے شخص کو راستہ دینے میں کچھ تاخیر کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ملاقات کی غرض سے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا۔ یعنی جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہنچاتا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ابو داؤد۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں ایک حدیث روایت کی ہے کہ کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے سسر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کا پانی لائیں تاکہ انہیں وضو کرائیں۔ کبشہ رضی اللہ عنہ نے وضو کروانا شروع کیا تو ایک بلی آئی، برتن سے پانی پینے لگی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے برتن بلی کے آگے کر دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی نجس نہیں ہے۔ ترمذی۔ حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ صحابیات میں سسرال کی خدمت کا تصور موجود تھا۔ سسرال کی خدمت کا ایک نہایت نازک اور اہم پہلو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے اس کے ماں باپ کو اس کی جنت یا جہنم قرار دیا ہے۔ ابن ماجہ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد پر والدین کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا اور ہر حال میں انہیں راضی رکھنا واجب ہے۔
اس کے ساتھ ہی عورت کے لیے اس کے شوہر کو اس کی جنت یا جہنم قرار دے دیا۔ گویا پورے خاندان، والدین یعنی سسر اور ساس، بیٹا، شوہر، بیوی، بہو کو باہم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کر دیا گیا ہے کہ ان کے دنیاوی اور اخروی معاملات ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن ہی نہیں۔ بیٹا اپنے والدین کی خدمت کرنے کا پابند ہے، بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی پابند ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا تو دن رات والدین کی خدمت پر کمر بستہ رہے اور بیوی شرعاً سسرال کی خدمت واجب نہیں کہ فتوے کی چادر اوڑھ کر مزے کی نیند سوتی رہے؟ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ چونکہ شریعت اسلامیہ میں سسر اور ساس کے الگ حقوق کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، لہذا بہو پر سسر اور ساس کی خدمت کرنا واجب نہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فلسفہ خاندان کو برباد کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کا سب سے پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ شوہر اپنے سسر ساس یعنی بیوی کے والدین کو نظر انداز کرے گا اور بالآخر دونوں گھروں میں باہمی محبت، مودت، رافت، رحمت، عزت اور احترام کے بجائے گستاخی، ناگواری، بے ادبی، بیزاری اور نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اس سے نہ صرف بزرگوں کی زندگی تلخ ہوگی، بلکہ خود میاں بیوی کے درمیان یہ ایک مستقل جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ مغربی طرز معاشرت میں تو قابل عمل ہو سکتا ہے، جہاں اولاد کو اولاً اپنے ماں باپ کا علم ہی نہیں ہوتا، ثانیاً اگر علم ہو بھی تو بیٹا بھی اپنے والدین سے اسی قدر لا تعلق ہوتا ہے جس قدر بہو۔ لیکن اسلامی طرز معاشرت میں اس فلسفے کے قابل عمل ہونے کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ معزز سامعین، یہ تمام چیزیں کسی انسان سے نہیں، کہیں سے نہیں، کسی بازار سے نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں ہم کو کتاب و سنت سے ملتی ہے، یعنی قرآن اور صحیح احادیث سے ہم کو یہ تمام ملتی ہیں، یعنی دینی تعلیم سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم یعنی قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان اور اعمال صالحات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔